شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قاری حنیف ملتانی صاحب کا بیان سنیں اور ایمان تازہ کریں۔ اگر یہ بیان آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ بھائیوں تک پہنچتی رہے۔ عنوان ہے تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اور ہجرت کا واقعہ، تو بیان ملاحظہ فرمائیں۔ شکریہ۔ له ولا بدير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا إمام الأنبياء وسيد الأنبياء وخاتم النبيين باليقين محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنتي
فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ شوق ذوق کے ساتھ درود شریف۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ شمع نور روح شمع نور روح احمد پہ پگھلنا سیکھو، آتش الفت محبوب میں چلنا سیکھو، بے قراری سے محبت میں مچلنا سیکھو، کوچے یار میں کچھ اس طرح سے چلنا سیکھو، باندھ کر سر سے کفن گھر سے نکلنا سیکھو۔ عزم رکھتے ہو تو میدان میں آنا سیکھو، حیدری تیز لو اور تیر چلانا سیکھو، راہ مولا میں پھر گھر بار لٹانا سیکھو، او جوان مردی تو کچھ کر کے دکھانا سیکھو، او پہلے شبیر بنو پھر سر کا کٹانا سیکھو۔ صدر محترم، معزز سامعین، محترم حاضرین، مجھے آپ کے اس شہر میں تقریباً پہلی مرتبہ حاضری کا اتفاق ہے۔ جانتے پہچانتے تو تقریباً سبھی لوگ ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ماننے والے کم ہیں یہ زیادہ ہے، جاننے والے بہت ہیں، ماننے والے کم ہوں گے۔ احباب نے، دوستوں نے اصرار کیا، میں نے وعدہ کر لیا، 3-4 روز سے میں دل کی تکلیف میں حیدرآباد میں مبتلا ہوا، اور غالباً یہی بات تھی کہ میں حاضری نہیں دے سکوں گا، مگر ان نوجوانوں کا، حضرت مولانا کا اصرار سامنے تھا۔ دوسری بات یہ بھی تھی کہ پہلی مرتبہ چنوٹ جا رہا ہوں، بسم اللہ ہی غلط ہو گئی تو آگے کیا ہوگا۔ گاڑی کا پتہ کیا تو وہ بھی لیٹ تھی، میں اس تکلیف کو ساتھ لے کر بس کے ذریعے حاضر ہوا۔ اور اس کی جزا اور اس کا اجر آپ میں سے کسی سے نہیں مانگتا، اس حاکم الحاکمین سے مانگتا ہوں۔
جس کے دروازے کے ہم سب فقیر اور محتاج ہیں. کچھ لوگ اس نیت سے آئے ہوں گے کہ چل کے دیکھیں گے اس کا گلا کیسا ہے، ساری دنیا میں جو کیسٹ بکتی ہے. کچھ لوگ اس نیت سے آئے ہوں گے کہ آج دیکھیں گے کس کو گالیاں دی جائیں گی. تو میں اتنا پاگل نہیں کہ گالیاں دینے کے لیے ملتان سے چل کر سفر کر کے یہاں پہنچوں، اور پھر مجھے گالیاں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ میں سے سب کے سب مجھ سے اچھی گالیاں دینا جانتے ہیں. اور میں گالیاں دوں کیسے؟ جن اللہ والوں کی جوتیوں میں بیٹھا ہوں انہوں نے مجھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کی کستوری عطا فرمائی، گالیاں تو نہیں سکھائی. اور نہ میں کسی کو کافر بنانے آیا ہوں. اس لیے کافر بنانا بڑا آسان ہے، مسلمان بنانا بڑا مشکل ہے. اور جو گالیاں دیتے ہی ہیں مجھے یا اکابر کو، ان کو صرف اتنی بات کہوں گا کہ ارے مالی نہ دے گالی بگاڑا ہم نے کیا تیرا، ارے مالی نہ دے گالی بگاڑا ہم نے کیا تیرا، چمن ہے سیر کرنے کا نہ گھر تیرا نہ گھر میرا. کسی کو گالی دینا، کسی کا دل دکھانا، کسی کی آبرو ریزی کرنا، یہ تو کوئی عقل مندی کا کام نہیں. اور اسے کوئی بھی اچھا نہیں جان سکتا. تم کسی کی بے عزتی کرو گے وہ تمہاری بے عزتی کرے گا. تم کسی کا اکرام کرو گے وہ تمہارا اکرام کرے گا. ہم ان لوگوں میں سے نہیں کہ تبلیغ کے نام پر لوگوں کو اکٹھا کرے، سیرت کے نام پر لوگوں کو اکٹھا کرے کہ آؤ تمہیں حضور کی سیرت بتائیں گے اور پھر دینا گالیاں شروع کر دیں. میں ہر چند ان لوگوں سے کہوں گا جو کسی عالم یا کسی ولی یا کسی بزرگ کو گالیاں دینے کا عادی ہے، اسے مرنے سے پہلے توبہ کر لینی چاہیے. اور وہ اس لیے کہ مت ستا ظالم کسی کو مت کسی کی آہل ہے، مت ستا ظالم کسی کو مت کسی کی آہل ہے، دل کے دکھ دینے سے نادا عرش بھی ہل جائے گا. کسی کو نہ ستایا کر، کسی کو رنجیدہ خاطر نہ کیا کر. 16 مہینے شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی سب قید رحمت اللہ علیہ حضرت کی جوتیوں میں بیٹھنا نصیب ہوگا. حضرت کا جھوٹا کھایا اور جھوٹا پیا. بڑے بڑے لوگ آیا کرتے تھے، حضرت کوئی وظیفہ بتلاؤ، حضرت کوئی ورد بتاؤ. بس ایک ہی جواب تھا کہ خدا کی مخلوق کو سکھ نہ دو، ہو سکے تو کسی کو آرام پہنچا دو، چاہے وہ غیر مسلم ہو. ارے جانور بھی کیوں نہ ہو، جانور کے پہلو میں بھی دل تو ہے. اور یہ تو ہماری سب بے قدری کی باتیں ہیں کہ ہم لوگ ان حضرات کی قدر نہیں کرتے. یقین جانو ہم کچھ نہیں، ہمارے بڑے بہت کچھ تھے. ہم نالائق نکلے، ہم نااہل ثابت ہوئے کہ بڑوں نے جو کمایا تھا ہم نے اسے گنوا دیا. مولانا اشرف علی خان بھی سب قید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کمبھار تھا، وہ گدے پہ اپنا سامان لاد کر مزدوری کیا کرتا تھا. راستے میں چلتے چلتے اسے ایک لال مل گیا. اب بیچارہ وہ کیا جانے کہ یہ موتی ہے، جوہر ہے، لال ہے. اس نے سوچا بڑا چمکدار موتی ہے، گدھے کے گلے میں ڈال دیا. اسے خبر تو تھی نہیں. اسے کہیں دریا یا ندی پار کرنی تھی، کشتی سے پار ہونا تھا.
ملا کو کہنے لگا میرے پاس پیسے تو ہے نہیں، تو ملا کہنے لگا یہ موتی دے دو میں اپنے بانس میں باندھ لوں گا، چمکا کرے گا، اسے بھی پتا نہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو سودا بڑا سستا نپٹ گیا بھائی، نہ ہلدی لگی نہ پھٹکری، مجھے بھی مفت میں ملا تھا، تو لے لے مجھے پار کر دے۔ اس نے وہ موتی لیا اور بانس کے باندھ لیا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک جوہری گزرا، کہنے لگا جب بے وقوفوں کا ملک ہے، 9 کروڑ روپے کی قیمت کی چیز بانس میں باندھ رکھی ہے۔ تو اس ملا سے کہنے لگا بیچتا ہے کہ ہاں بیچ دوں گا، تو مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہنے لگا تو ہی بتا کیا دے گا۔ اس نے سوچا کہ یہ تو گدھے ہیں، انہیں قیمت تو معلوم نہیں، 9 کروڑ کے بجائے اس نے کچھ ہزار بتایا۔ تو ملا بڑا خوش ہوا، اسے تو علم نہیں تھا نا، اس نے وہ ہزاروں روپے لے کر رکھ لیے، اور جوہری بھی بڑا خوش ہوا کہ داؤ لگ گیا، 7 پشتوں کی کمائی ہو گئی۔ مولانا نے لکھا ہے کہ جب وہ موتی جا کے شام کو رکھا اور خاندان کو مبارکباد دی کہ اتنی کمائی ہو گئی کہ کبھی نہیں ہوگی، مگر صبح اٹھ کر کے جب اس موتی کو دیکھا تو 2 ٹکڑے ہوئے ملے، اور اس میں سے آواز آئی او ظالم، کمہار نہیں جانتا تھا میں کون ہوں، ملا نہیں جانتا تھا میں کون ہوں، ارے تو جانتا تھا، 3/4 کچھ تو قیمت لگائی ہوتی، جب جاننے والے نے میری ذلت کی تو میرا جگر پھٹ گیا۔ انہیں علم نہ تھا میں کون ہوں، تجھے تو پتا تھا۔ اور مسلمانوں تمہیں تو علم ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، ارے سکھ کو کیا پتا، یہودی کو کیا پتا، سورے کو کیا علم کہ تو کس کا امتی ہے، تو شرم کر، تو کس کا امتی ہے۔ اور اسی کو کہتا ہے کہ قدر زر زر گر بداند قدر جوہر جوہری، قدر زر زر گر بداند قدر جوہر جوہری، قدر گل بل بل بداند یا بداند شہوری۔ اصل چیز کی قیمت تو اصل ہی مالک ہی جانے گا، جو اس کا راستہ ہوگا، جو واقف ہوگا۔ ارے مسلمان کو شریعت سے واقف ہونا چاہیے، مسلمان کو اسلام سے واقف ہونا چاہیے، مسلمان کو قرآن سے واقف ہونا چاہیے، اور ہمارا الٹا مسئلہ ہے کہ ہم کافروں پر قرآن کو آزماتے ہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ماہ مبارک میں تشریف لائے۔ جمہور قول کے مطابق 12 ربیع الاول کو ہی پیدائش ہوئی اور 12 ربیع الاول کو ہی وفات ہو گئی۔ یار اسے صحیح کرو، 12 ربیع الاول کو ہی پیدائش ہوئی، 12 ربیع الاول کو ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ ایک بات تو بتاؤ، تم اللہ میاں کو بے نیاز مانتے ہو کہ نہیں؟ وہ پچھلے نہیں مانتے، اللہ میاں بے نیاز ہے، وہ ہماری رگوں سے واقف تھا، ہمارا خالق جو ہوا، خون کے قطرے قطرے کا پیدا کرنے والا وہ ہے، رگ و ریشوں کا بنانے والا وہ ہے، پھر ایک ایک آدمی کو وہ جانتا ہے یہ جا کے کرے گا کیا۔ اللہ میاں کو علم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر یہ لوگ اتنی خوشی منائیں گے کہ حد سے باہر ہو جائیں گے، یہ ناچنا شروع کر دیں گے، یہ بنگلہ ڈالنا شروع کر دیں گے، یہ ڈول بجائیں گے۔ اللہ میاں نے اسی دن میں وفات رکھ دی کہ اگر خوشی زیادہ بڑھنے لگے تو میرے نبی کی وفات کا غم سامنے آ جائے، اور اگر غم میں نڈھال ہو تو نبی کی آمد کی خوشی یاد آ جائے۔ دیکھیے اس نے کتنی بڑی کریمی فرمائی۔ اچھا میرے بیٹے کی تو شادی ہو اور برابر میں کسی نوجوان کی میت ہو گئی ہو، ایمانداری سے بتلاؤ میں باجے بجاؤں گا؟ 4 آدمی اور بھی کہیں گے شرم کر، تیرے برابر میں جنازہ ہے۔ تو اگر میں برابر والے گھر کے جنازے سے شرم کر کے
اپنی عمر بھر کی تمناؤں کو توڑ مروڑ سکتا ہوں تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دن وفات ہوئی حضور کا جنازہ موجود ہے، لوگ ڈھول بجاتے ہیں۔ تم کیا جانو امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کن کن دکھوں سے دوچار ہونا پڑا۔ اللہ پاک آپ سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے، آمین کہو۔ جاؤ مکے کی گلی گلی سے پوچھو، پہاڑوں کی چٹانوں سے جا کے پوچھو، مکے کے سنگریزوں سے پوچھو، تمہارے اندر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا بنی تھی۔ آج تیرا دین پہ خرچ کچھ نہیں ہوا، قرآن کی آیت پہ تیرا خرچ کچھ نہیں ہوا، کلمے پہ تیرا خرچ کچھ نہیں ہوا، اور مفت کے سونے کو یوں ہی گواتا پھرتا ہے۔ خدا کی قسم ان لوگوں سے جا کے پوچھو جو اپنی برادریاں خاندان چھوڑ کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرتے تھے اور ان کے چمڑے ادھیڑ کے رکھ دیے جاتے تھے۔ صحابی کا بیان ہے کہ میں اس وقت تک مسلمان بھی نہیں بنا تھا، اپنے ابا کے ساتھ مکے شہر میں آیا، ہم نے دیکھا ایک چوراہے میں، ایک بازار میں چاروں طرف لوگوں کا مجمع ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں روڑا پتھر ہڈیاں ہیں اور بیچ میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ چاروں طرف کے لوگ اپنی پوری طاقت سے حضور کے جسم اقدس پہ پتھر مار رہے۔ صحابی کہتا ہے میری آنکھ نے دیکھا تمام لباس خون میں ڈوب گیا۔ میرے دیکھتے دیکھتے ایک ننھی منی سی بچی آئی، اس کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہے اور اس نے پیالہ زمین پہ رکھ دیا اور وہ حضرت مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لپٹ گئی اور کہنے لگی او مکے والوں میرے ابا کا قصور بتاؤ، اگر تمہارا قرض دینا ہو میں چکا دوں گی، تمہارا مال کھایا ہو میں پورا کر دوں گی، اگر تمہیں کوئی تکلیف دی ہو مجھے تکلیف دے لو، میرے ابا کو نہ مارو۔ صحابی کہتا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب کے کپڑے بھی خون میں ڈوب گئے۔ آج تجھے قرآن کی قدر کیسے ہو، آج تجھے شریعت کی قدر کیسے ہو، تیرا تو پسینہ بھی نہیں لگا۔ جا گنبد خضرا کے مکی سے جا کے پوچھی اور کالی کملی والے تیرا اس قرآن پہ کیا خرچ ہوا تھا۔ صحابی کہتا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے زمین پہ بیٹھ گئے اور بیٹی کا لایا ہوا پیالہ اٹھایا اور منہ میں پانی لے کر کلی جو کی تو منہ سے لہو آیا۔ بیٹی پوچھتی ہے میرے ابا یہ تو لوگ نہیں بتاتے، آپ ہی فرما دیں یہ لوگ کیوں مارتے ہیں۔ سارا بدن لہولہان کر دیا، سارا بدن زخمی کر دیا، لباس خون میں ڈوب گیا، اور میرے کالی کملی والے ابا اور میرے یتیم مکہ ابا اور بے سہارا تو ہم ہیں، بے بس تو ہے، بے کس تو ہے، پر قصور کا پتہ چلے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی تیرا ابا ان مکے والوں کو دوزخ سے نکال کر جنت کا وارث بنانا چاہتا ہے۔ اس لیے مار پڑتی ہے۔ عرض کرنے لگی میرے ابا پھر آپ ایسا نہ کریں، فرمانے لگے میں اللہ کا قرآن ان کو سناتا ہوں یہ سنتے نہیں،
عرض کرنے لگی میرے ابا میں سنوں گی، امی جان سنے گی، رقیہ بہن سنے گی، ام کلثوم سنے گی، جو نہیں سنتے انہیں نہ سناؤ، اپنے گھر میں سنایا کرو۔ سر پہ رحمت والا ہاتھ رکھا، فرمایا بیٹی میری بڑی مجبوری ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر۔ خداوند کریم نے مجھے حکم دیا ہے، مار کھاتا جا، قرآن سناتا جا، میری ہڈیاں ہے، میں اللہ کی توحید نہیں چھوڑ سکتا، رب العالمین کا نام بلند کر کے چھوڑوں گا، میرا قیمہ تو بن سکتا ہے مگر میں پروردگار عالم کے نام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ نبی نے دکھ اٹھائے، تو کہتا ہے اگر میں نے فلاں رسم نہ کی لڑکے کا ماموں ناراض ہو جائے گا، اگر شادی میں نے فلاں رسم نہ کی تو خالہ جان نہیں بیٹھیں گی، اگر ہم نے فلاں رسم نہ کی تو برادری والے کیا کہیں گے، قیامت کا میدان ہوگا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن پکڑ کر یہ پوچھ لیا کیوں میں آج شفاعت کے لیے آیا ہے، کل برادری کی مانی تھی، میرے قرآن کو ٹھکرایا تھا، کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ سیرت کے جلسے کر لینا بڑا آسان ہے، اس پر عمل کرنا بڑا مشکل ہم لوگوں کے لیے۔ اگر عمل بھی کریں گے تو وہ بھی بے ڈھنگا۔ وہ ایک جج صاحب تھے، پرانے زمانے کے افیسر بھی نماز پڑھا کرتے تھے، آج کل کے افسر تو بیچارے نابالغ ہیں، ان پہ نماز فرض ہی نہیں۔ دوسرے سال کی بات ہے، دفتروں میں حکم آیا تھا نا نماز پڑھو، تم نے بھی دیکھا ہوگا نا، لوٹے آئے تھے، صفے بچھی تھی۔ ملتان میں ایک افسر نے زور کی نماز پڑھائی تو یار نے 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا۔ لوگوں نے کہا جی نماز نہیں ہوئی، اس نے کہا کیوں نہیں ہوئی، کہ 4 رکعتیں ہوتی ہیں زہر کی، تو اس نے کہا نہیں ہو گئی 2 ہی ہے۔ اس نے کہا سرکار نہیں 4 ہوتی ہیں، کہنے لگا کئی مرتبہ قاری حدیث کے پیچھے جمعہ پڑا، وہ تو 2 ہی پڑھاتا ہے۔ تو پرانے زمانے کے افیسر لوگ بھی نماز پڑھا کرتے تھے۔ جج صاحب ریٹائر ہو گئے تو نمازی تھے، پاجامہ سلوایا تو وہ کچھ نیچا ہو گیا، ٹخنے چھپتے تھے۔ جج صاحب گھر والی کو کہنے لگے دیکھو اذان ہونے والی ہے اور میں یہ پاجامہ نیا پہن کر نماز پڑھنے جاؤں گا، ذرا تھوڑا سا کاٹ کر اسے اوپر کو ترپ کے سی دو اسے۔ اس نے کہا ہاں میں یہ برتن مانج لوں، ابھی سی دیتی ہوں، یا کھنٹی پہ ٹانگ دو۔ بڑھاپے میں ویسے بھی کچھ مزاج تیز ہو جاتا ہے، ہندو کا مزاج بڑھاپے میں نرم ہوتا ہے، مسلمان کا مزاج گرم ہوتا ہے، اور بعضوں کا تو بوڑھے پر تیزاب بن جاوے، گھر والوں کے لیے بھی عذاب بن جاتا ہے۔ خبر نہیں ہوا، فوراً بیٹی کے پاس چلے گئے، انہوں نے کہا بیٹی ذرا اٹھنا، جلدی کرو میرا یہ پاجامہ نیچا ہو گیا ہے، اسے تھوڑا سا کاٹ کر کے سی دو۔ انہوں نے کہا اچھا ابا بھی سیتی ہوں۔ پھر بہو کے پاس پہنچ گئے، خدا کی قدرت ایسی ہوئی کہ انہوں نے سب سے پہلے تو جج صاحب کی اہلیہ اٹھی، اس نے تھوڑا سا کاٹا اور ترپ کر سی کر اس کھنٹی پہ ٹانگ دیا۔ پھر لڑکی آئی، اس نے بھی تھوڑا سا کاٹا اور ترپا اور سی کر کے کھنٹی پہ ٹانگ دیا۔ پھر بہو آئی، اس نے بھی تھوڑا سا کاٹا اور اوپر کو ترپا اور سی کر کھنٹی پہ ٹانگ دیا۔ جج صاحب نے جب پہن کے دیکھا تو پاجامے کی جگہ کچھا بن گیا۔ ساروں نے جو کاٹا الہ الا اللہ توحید-sunnah.com الا اللہ لا الہ الا۔ جب صاحب کی بیوی نے کاٹا، لڑکی نے کاٹا، بہو نے کاٹا، تو میرے دوستو
آج ہم چھوٹے سے لے کر بڑے تک اور امیر سے لے کر غریب تک ہم بھی اسلام کو کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں سارے. اسلام کو اپنے مطابق بڑھانا چاہتے ہیں، اسلام کے مطابق خود نہیں بننا. 34 برس گزر گئے، اسلام بیچارہ کمیٹیوں کے سپرد ہوتا ہے کہ ناپ کے دیکھو اسلام پتلا ہے کہ موٹا ہے. آج تک فیصلہ نہیں ہو سکا. اور فیصلہ کہتے ہو کہ منزلیں ان کو ملی جن کا طریقہ ہو پرہیز. منزلیں ان کو ملی جن کا طریقہ ہو پرہیز. ہم نے تو جرم صداقت کی سزا پائی ہے. اس ملک میں جتنا بڑا فراڈ کرو، جتنی زیادہ بے ایمانی کرو، اتنی کامیاب. پہلے لوگ کہتے تھے نا حرام کھاتا ہے گلتا ہے، اب خدا کی قسم پلتا ہے. پہلے حرام تباہ کر دیتا تھا، اب حرام کو بھی کچھ پر لگ گئے. میں کیا عرض کروں آپ کو کہ ہم لوگ کس طرف گئے اور کہاں گئے اور کیا بننا چاہیے تھا، کیا بن گیا. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. رات کو چین نہیں، دل کو چین نہیں. خود ارشاد فرمایا 13 برس مکی کی زندگی میں ایک دن بھی پیٹ بھر کے کھانا نہ کھایا. 5 دن کے مسلسل فاقے آئے. رات دن دکھوں میں کٹ گئے. 13 سالہ مکی زندگی اتنی پورا شوق ہے، خدا کی قسم اگر تاریخ کا مطالعہ کرو جگر پھٹ جاتا ہے. صرف آپ کا یہ حال نہیں، ماننے والوں کی جان کو جو بنی قرآن کریم گواہ ہے. سیدہ سمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی نوجوان لڑکی ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی. مکے والوں کو پتا چلا، شام کو سارے چودھری، سارے رئیس، سارے اکٹھے ہو کر کے آ گئے. حضرت سمیرہ کو پیر پکڑ کر مکے کی گلیوں میں گھسیٹتے ہوئے لے آئے. بیچ میں کھڑا کر کے پوچھنے لگے، بتا لڑکی کلمہ کس کا پڑھتی ہے؟ انکار کر دے، تیری جان چھوڑ دیں گے، تیری جان بچ جائے گی. حضرت سمیرہ کہتی ہے اگر میں زبان کی نوک سے کلمہ پڑھتی کبھی سے چھوڑ دیتی. میرے خون کے قطرے قطرے میں بسا ہوا ہے، میری ہڈیوں کی ریمیس میں بس چکا ہے. خدا کی قسم تم تو مکے والے ہو، ساری دنیا کو اکٹھا کر کے لے آؤ اور سمیرہ سے کلمہ چھڑا کے دیکھو. تکبیر، صحابہ زندہ باد. یہ تھے ایماندار لوگ. تم تو کیا دیکھتے ہو نا، ہم 2 آدمی ہیں صرف، ہم بس، میں اکیلا ہی ہوں. یہ لڑکی ہے، عورت ذات ہے، سارا مکہ کافروں کا بھرا ہوا ہے. سیدہ سمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر کھڑا کر لیا اور کہنے لگے اب بھی بعد آ جا، اب بھی بعد آ جا، اب بھی کلمے کا انکار کر دے. حضرت سمیرہ کو کہنے لگے یا تو بعد آ جا ورنہ تیری آنکھیں نکال دی جائیں گی. تاریخ شاہد ہے حضرت سمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں آنکھیں نکال دی گئی. حضرت سمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اور مکے والوں مجھے کوئی پرواہ نہیں، تم میری آنکھیں نکال دو گے، میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، جو ذات ماں کے پیٹ میں آنکھیں لگا سکتی ہے وہ اس میدان میں بھی لگانے پہ قادر ہے.
اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ وہ پروردگار میرا کارساز ہے، اسی نے مجھے پیدا کیا، وہی مجھے پالتا ہے، وہی مجھے سنبھالتا ہے۔ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جب تک میرا پروردگار نہ چاہے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دونوں آنکھیں نکال دی گئی، رات کو پہرے دار بیٹھ گئے، دیکھیں گے کون کدھر سے آتا ہے۔ پچھلی رات ہوئی، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے آنکھیں لگا دی، فرمانے لگی اور لوگوں کہتی اللہ اکبر، فرمانے لگی مکے والوں پہلی آنکھوں سے پرلانگوں کے حساب سے نظر آتا تھا، اب جو مجھے آنکھیں ملی ہے کیسر و کسرا کے مینارے دیکھ رہی ہوں۔ کس نے مار نہ کھائی؟ آج دنیا اپنا راہ تلاش کرتی ہے سکون کا، آرام کا، کہ ہمیں تکلیف کچھ نہ پہنچے۔ اکابر کی زندگی تو اٹھاؤ کہ انہیں کس قدر پریشانیاں ہوئی۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ۔ کچھ لڑکوں نے مذاق کیا حضرت سے، اللہ والوں سے مذاق بھی نہ کیا کرو۔ ایک لڑکے سے کہا کہ تو میت بن کے پڑ جا، لیٹ جا، ہم حضرت کو بلا کے لاتے ہیں، جب وہ جنازہ پڑھانے کے لیے اللہ اکبر کہیں گے تو کفن سمیت کھڑا ہو کے کہیے اللہ اکبر، مذاق کرے۔ حضرت کو کہنے لگے حضرت ایک آدمی فوت ہو گیا ہے، وصیت کر کے گیا کہ میرا جنازہ نانوتوی سے پڑھوانا رحمت اللہ علیہ۔ حضرت تشریف لے گئے، وہاں جا کر کے جب نظر ڈالی تو زندہ اور مردے میں تو فرق ہوتا ہے، تو حرکت ہوئی ہوگی، حضرت سمجھ گئے زندہ ہے۔ صفیں بن گئی، لڑکوں ہی کی صفیں تھی، فرمایا وارث کون ہے؟ ایک نے کہا میں ہوں، فرمایا دل سے کہتے ہو جنازہ پڑھا دوں؟ وہ کہنے لگا ہاں حضرت پڑھا دو، فرمایا دل سے کہتے ہو جنازہ پڑھا دوں؟ 3 مرتبہ پوچھا، پھر نیت باندھ لی اللہ اکبر۔ اور وہ سارے لڑکے دیکھ رہے ہیں کہ یہ اٹھتا کیوں نہیں، اشارے کر رہے ہیں، جب تک دوسری تکبیر ہو گئی اللہ اکبر، پھر تو بول اٹھے اور اٹھ صحیح، پھر تیسری ہو گئی، پھر چوتھی تکبیر ہو گئی، سلام پھر گیا۔ حضرت نے جوتے پہنتے ہوئے فرمایا اب تو قیامت ہی میں اٹھے گا، اب تو قیامت ہی میں اٹھے گا۔ اس لیے ہمیں نہ چھیڑا کرو، ہمارے پاس بڑے بڑے جوہر ہیں۔ اس لیے کہتا ہوں کہ ہم نے ہر بام سیاہی پہ کمندیں ڈالی، ہم نے ہر بام سیاہی پہ کمندیں ڈالی، ہم سے ہر شب کے اندھیروں نے پناہ مانگی ہے۔ تو مکہ مکرمہ میں جس نے کلمہ پڑھا اس کی خیر نہ، ان مسائل سے دو چار ہوا جس کا آج تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج بازار میں کوئی سودا خریدنے جائے گا یا بیچنے جائے گا، مگر ابو بکر تیرا چکر لگتا تھا اس ارادے سے، اس نیت سے کہ کوئی مسلمان مصیبت زدہ ہوگا اس کے کام آؤں گا، کوئی پریشان حال ملے گا اس کی نصرت کروں گا، اس کے کام آؤں گا۔
اور یہ فرق اللہ کی عدالت لگے گی. اللہ میاں پوچھے گا دنیا سے کیا لایا؟ تیرے جیسا کہے گا میں کپڑے کی دکان کرتا تھا، کوئی کہے گا میری فروٹ کی دکان تھی، کوئی کہے گا میں فلاں کاروبار کرتا تھا، کوئی کہے گا میں فلاں کام کرتا تھا، میری یہ کمائی ہے. آئے گی ابو بکر کی باری، اللہ میاں پوچھے گا ابو بکر دنیا سے کیا لایا؟ تو بلال حبشی، حضرت نادیہ، حضرت ابو بکیہ اور اس تمام سے تمام یہ بے شمار صحابہ کرام کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کی عدالت میں کھڑا کر دیں گے، عرض کریں گے الہ العالمین صدیق کی کمائی تیرے سامنے موجود ہے. سارا پیسہ ٹکا خرچ کر دیا. صدیق تو اتنا قربان تھا. تم بھی مولویوں سے محبت کرتے ہوگے، پیروں سے محبت کرتے ہوگے، اللہ والوں سے پیار کرو گے، مگر دو چیزیں ان کو کبھی نہیں دو گے. دعوت کھلاؤ گے، دعا کراؤ گے، پھونک لگواؤ گے، تعویذ بنواؤ گے، قدم گھر میں برکت کے لیے رکھواؤ گے، مگر دو چیزیں نہیں دیتے لوگ، ایک بیٹی اور ایک ووٹ. یہ دو چیزیں نہیں دیتے. ابو بکر نے اس وقت میں کمال کر دیا. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 53 سال کی ہے. ارے عمر ختم ہو گئی، 2 بیویاں موجود ہیں، 4 بیٹیاں موجود ہیں، 2 شادی شدہ بیٹی، 2 کنواری بیٹی. ابو بکر نے اس وقت میں 6 سال کی لخت جگر حضور کی جھولی میں ڈال دی. الہ الا اللہ توحید-sunnah.com الا اللہ لا الہ الا. ثابت کر دیا کہ میں اور میرا مال اور میری آن اور آج ساری قربان ہے. وہ قربان کر کے دکھائی. مکے میں جب تنگ سے تنگ ہو گئے، کافر بھی تنگ تھے، مسلمان بھی تنگ تھے. کافر حضور کی تحریک سے تنگ تھے. اکٹھے ہوئے، مشورہ کیا. دارالندوا میں سارے اکٹھے ہوئے، کہنے لگے بھائی اس نبوت کے مشن کو کیسے مٹائے، غور کرو. ایک کہنے لگاؤ میاں اپنے شہر سے نکال دو، دیش نکالا دے تو نکالو یہاں سے. سمجھدار لیڈر کہنے لگا، سمجھ رہے ہیں میری بات آپ سب لوگ؟ سمجھدار لیڈر کہنے لگا نکالنے میں نقصان ہے. وہ کیا؟ جانتے تو تم بھی ہو، میں بھی جانتا ہوں، اور سچا ہے، حق پہ ہے. ہم تو ضد کی وجہ سے اڑے ہوئے ہیں. اگر یہ ہمارے شہر سے باہر کسی اور قوم کے پاس چلا گیا، وہ اس کے پاؤں دھو دھو کر کے پیئیں گے، پھر ان کی تلواریں ہوں گی، تمہارے گلے ہوں گے. نکالنے میں فائدہ نہیں. پھر ایک کہنے لگا قید کر دو پکڑ کے. سمجھدار لیڈر کہنے لگا تم نے 2.5 برس قید کر کے دیکھ لیا، تم نے دودھ پیا، مکھن کھائے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو 8 دن تک درختوں کے پتے بھی نہ ملے. کہا تم نے قید کر کے بھی دیکھ لیا، اور الٹا معاملہ بڑا ہے، گھٹا نہیں. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ أَوْ يُقْتِلُوكَ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ فرماتے ہیں انہوں نے بھی تدبیریں بنائی، میں نے بھی تدبیر بنائی. قتل کا منصوبہ ہو گیا، پروگرام بن گیا، قتل کر کے ختم کرو. اور کوئی صورت نہیں ہے نبوت کو ختم کرنے کی. ایک ہی صورت ہے ان کے مشن کو، ان کی تحریک کو، ان کے کردار کو ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے، انہیں قتل کرنا. قتل کیسے کرو؟ لیکن رات کے وقت حجرے مبارک کو گھیرے میں لے لو. ابو جہل نے تنظیم بنائی، نوجوان اکٹھے کیے، تلواریں دی،
کہنے لگا دیکھنا کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو جانا، نکلنے نہ پائے۔ مکے کے نوجوان تلواریں لے کر کے چاروں طرف کھڑے ہو گئے کندھے سے کندھا ملا کر۔ اللہ پاک کی طرف سے حکم آیا میرے محبوب مکہ چھوڑ دو، ہجرت کر۔ سمجھنا الہ العالمین کل حکم کیوں نہیں دیا، پرسوں حکم کیوں نہیں دیا، آج میں کیسے نکلوں، یہ تو چاروں طرف کھڑے ہیں۔ فرمایا میرے محبوب اگر میں کل لے جاتا، پرسوں نکال لے جاتا، یہ کافر لوگ بیٹھ کے بکواس کرتے، ہمیں پتہ نہ چلا، ورنہ یوں کر دیتے، ان کی باتیں بنتی رہتی۔ اور میرے محبوب آج ہی تو مزہ آئے گا، یہ چاروں طرف کھڑے ہو اور میں آپ کو بچا کر نہ لے جاؤں تو میری خدائی کیا ہوئی۔ یوں کر دیتے، ان کی باتیں بنتی رہتی۔ اور میرے محبوب آج ہی تو مزہ آئے گا، یہ چاروں طرف کھڑے ہو اور میں آپ کو بچا کر نہ لے جاؤں تو میری خدائی کیا ہوئی۔ ان کے ارمان بھی تو میں نے توڑنے ہیں، اگر میں بچا کر نہ لے جا سکا تو میری خدائی کیا ہوئی۔ الہی نکلوں کیسے؟ فرمایا آپ ایک مٹھی مٹی کی بھر کر ان کی طرف پھینک دیں۔ یا اللہ یہ تو چاروں طرف کھڑے ہیں، میں کس کی طرف پھینکوں؟ فرمایا محبوب ہاتھ تیرا ہوگا، قدرت میری کام کرے گی، چاروں طرف کھڑے ہونے والوں کی آنکھوں میں میں پہنچاؤں گا۔ اب وہ جتنے بھی چاروں طرف تلواریں لیے کھڑے تھے سب کی آنکھوں میں مٹی پہنچ گئی۔ تو ایک دوسرے کو برابر والے کو کہنے لگے کیوں گئے، میری آنکھ میں مٹی پھینک دی؟ دوسرے کا بلے بلے ٹھیک ہے، پہلے میری آنکھ میں پھینک کر پھر کہنا شروع کر دیا۔ اب چاروں طرف جتنے کھڑے تھے تلواریں تو دی پھینک اور ایک دوسرے کی پالش کرنے لگ گئے۔ چاروں طرف کبڈی ہو رہی ہے۔ فرمایا میرے محبوب لگ گئے دھندے، یہ تو آپ اب چلے۔ الہی میں کیا کرتا ہوا چلوں؟ فرمایا سورت یاسین پڑھتے چلو، چلتے چلو۔ پتہ چلا سورت یاسین دشمن کے مقابلے میں ہتھیار ہے، اور ہم جو مسلمان ہیں ہم نے یاسین مرنے کی گولی بنا رکھی ہے۔ جب کوئی بوڑھا جب کوئی بڑھیا مرے 2-3 دن خر گلے میں ہونا، نگکاری دی کئی مرتبہ یاسین پڑھ چکے ہیں مگر بات کوئی بنی نہیں ہوئی۔ ذرا آپ ایک مرتبہ تکلیف فرمائے، شاید آپ کی یاسین ایٹم بم ہو۔ یقین مانو عورتوں کا مردوں کا عقیدہ سورت یاسین کے بارے میں یہ ہے کہ جلدی مر جاتا ہے آدمی، جان چھوٹی لت ہو پائے۔ اب اس کے لیے بھی مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اب رات کے 12 بجے اگر تیرا باپ مر رہا ہے اور سردی کا موسم ہو، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو، بلا میں کیوں آؤں رات کے 12 بجے؟ اب وہ کنڈا کھٹکھٹاتے ہیں میاں جی کا، انہوں نے کہا بھی کیا بات ہے، رات ہے اب تو 12 بجے ہیں، ابھی اذان کا ٹائم، جانتا تو ہے میاں جی کہ ابھی حد کی رات ہے، ابھی اذان کا ٹائم نہیں ہوا بھائی۔ انہوں نے کہا جی دادا جی کی بڑی طبیعت خراب ہے، ذرا یاسین پڑھ دیتے۔ ہاں تو تجھے پتا نہیں ہے، مجھے تو رات کو حرف ہی نظر نہیں آتے۔ وہ بنگلہ تیرا، کوٹھی تو سنبھالے، کار تو سنبھالے، دکان تو سنبھالے، 12 بجے آدھی رات کو سردی میں میاں جی مرتا پھرے، تیرے باپ کا ملازم ہے میاں جی۔ اتنا سستا سودا، اور پھر ساری عمر میں جس بنگلے میں قرآن
کبھی نہیں پڑھا گیا، جس کوٹھی میں قرآن کبھی نہیں پڑھا گیا، جس دکان میں کبھی قرآن نہیں پڑھا گیا، جس ڈیرے میں کبھی خدا کے قرآن کو ٹھکانا نہ ملا، جب چودھری، جب شیخ، جب ملک، جب خان مر جاتا ہے پھر چاروں طرف کے مولویوں کو بلا کے لے کے جاتے ہیں اور بٹھاتے ہیں اور بیچ میں کھڑا ہو کے کہتا ہے مولانا آج تو اتنا قرآن پڑھو، آج تو اتنا قرآن پڑھو، ابا مرحوم کو بہشت میں ٹھوک کے جانا۔ اب داخلہ تو ملے گا نہیں، ٹھوکنا ہی پڑے گا۔ ساری عمر میں خدا کے قرآن کو کبھی جگہ نہیں ملی۔ پھر آگے پڑھنے والے بھی ہم، مطلب کہ دنیا ہے ساری۔ ہمارے یہاں ملتان میں آپ لوگ رات دن آتے جاتے ہیں، چوک بازار مشہور بازار ہے ملتان کا پرانا۔ ایک دن میں گزر رہا تھا، ایک آدمی دوڑ کے السلام علیکم، مجھے وعلیکم السلام۔ میرے کان کے قریب منہ کر کے کہنے لگا جمعے میں سب کے لیے دعا کرتا ہے تو میرے لیے بھی دعا کر دے، بالکل ٹھنڈا کاروبار ہے۔ مولویوں کی تو عادت ہے کہ فوراً کہہ دے گا اللہ برکت دے، اور میں نے یوں ہی پوچھ لیا، میں نے کہا تیرا کاروبار کیا ہے؟ کہنے لگا کفن بیچتا ہوں۔ اب کراؤ برکت کی دعا۔ اب میں نے کہا کوئی دھندا بدل لے، تیرا لوگوں کا بیڑا غرق ہو تو تیرا کاروبار چلے بھائی۔ خدا کی قسم، ایک دوست کے جنازے کے ساتھ ابھی پچھلے دنوں قبرستان چلا گیا۔ تو ملتان کے لوگ جانتے تو سب ہیں، وہ جو قبر کھودنے والے وہی ہوتے ہیں نا، دوڑ کے آئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ میں نے کیا حال ہے بھائی؟ اللہ کا حال کیا ہے؟ 5ویں دن یہاں پہ ایک مردہ لے کے آئے، اتنا منتا 5ویں دن آپ ایک مردہ لے کے آئے، کم سے کم دوسرے تیسرے دن تو ایک آ جایا کرے۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ تم نے یہ جن لوگوں کی روزی قبر کھودنے میں، کفن بیچنے میں، نہانے میں، یہ جو تم نے روزی ان کی مرنے میں رکھ لی، یہ تمہارے مرنے کی دعا کرتے ہیں۔ اگر شادیوں میں ان کو کھلاؤ تو یہ مولوی رات دن سجدے پڑھ کے دعا مانگے یا اللہ ایک ایک کی چاچر ہو جائے، پر تم مرنے سے پہلے قابو ہی نہیں ہوتے نا۔ ایک ہی علاج ہے تمہارا تو بس موت۔ تو وہ سارے کے سارے جب دھندا لگ گئے، فرمایا میرے محبوب اس وقت ہجرت کرو، مکہ چھوڑ دو۔ توجہ کرنا، عرض کیا الہ العالمین، مکے والے مجھے امین مانتے تھے، لوگوں کے امان سے میرے پاس پڑی ہے، ہائے اگر میں یوں ہی چھوڑ کے چلا جاؤں کل نبوت پہ داغ آئے گا، نبی ہو کر امانت واپس نہ کی۔ إله إلا الله توحید-سنت.com إلا الله لا إله إلا فرمایا میرے محبوب مکے والوں کی سونے کی امانت، چاندی کی امانت، کپڑے کی امانت، کھجوروں کی امانت، یہ تمام کے تمام علی کے حوالے کر دو رضی اللہ تعالیٰ۔ اور میرے محبوب مکے والوں کی امانت اور تیرے خدا تیرے حوالے، اور میرے نبی تو میری امانت ہے، اور ابو بکر تیرے حوالے۔ عظمت اصحاب رسول، صداقت صدیق، میرے محبوب تو میری امانت ہے، میں تجھے صدیق کے حوالے کرتا ہوں۔ الہ العالمین صدیق کے پاس پیغام بھیجوں، اسے یہاں بلواؤں،
مجھے وہ سنبھال لے. فرمایا نہیں نہیں، قرب قیامت کے لوگ آئیں گے میرے صدیق کی توہین کریں گے، میں نے ان کو بھی ہجرت والی رات میں سبق دینا ہے، ان کو بتانا ہے بلال تیرے دروازے پہ آیا، سہیل تیرے دروازے پہ آیا، فاروق تیرے دروازے پہ آیا، عثمان تیرے دروازے پہ آیا، عبد الرحمن ابن عوف تیرے دروازے پہ آیا، سعد ابی وقاص تیرے دروازے پہ آیا. اور میرے محبوب ہجرت والی رات ہے، آج تو آپ صدیق کے دروازے پہ چلے. تمہارے یہاں کے نوٹ میں اگر کسی گھر میں ڈی سی شادی کے لیے آ جائے تو کئیوں کے منہ میں پانی آئے گا، بلے 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 ڈی سی آیا شادی کے لیے، ان کی آواز. اگر گورنر آ جائے تو چوڑے ہی ہو جاؤ گے. فلانا تو رنگا گیا بھائی، کمشنر صاحب شادی کے لیے آ گئے، گورنر آ گئے، صدر آ گئے. اور چنوٹ کے مسلمانوں اس گھر کے بارے میں کیا کہو گے جس گھر پہ دلہا بن کر امام الانبیاء تشریف لائے؟ صدیق کا وہ گھر ہے جس گھر میں حضور دلہا بن کر تشریف لائے. یاد رکھو صدیق کو کچھ نہ کہو، صدیق کا دلہا ناراض ہو جائے گا. میں اگر تیرے سسر کو گالی دے دوں تو تیرا سسر بھی ناراض ہوگا، تیری بیوی بھی ناراض ہوگی. کہ ایسا نہ ہو کہ تو صدیق کو گالی دے، ادھر حضور بھی، ادھر حجرے کی مالکہ، ایسا صدیقہ بھی ناراض نہ ہو جائے. حضرت تشریف لائے، صدیق اکبر نے دروازہ کھولا. مجھے بلایا ہوتا، فرمایا میں خود تھوڑی آیا ہوں، اللہ نے بھیجا ہے. پھر سواری کا انتظام کرو، ہجرت کا حکم مل چکا ہے. میں نے کبھی سے انتظام کر رکھا ہے. کوئی گھوڑا خچر اونٹ نظر تو آتا نہیں. واہ کیا نظارے ہوں گے. صدیق اکبر نے اپنی کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا یا رسول اللہ، جب تک ابو بکر زندہ ہے میں آپ کی سواری ہوں، آپ میری شاہ سوار ہے. پھر پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں 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 گھوڑا لاؤ، کوئی خچر لاؤ، کوئی سواری کا بندوبست کرو. حضور نے قبول فرما لیا صدیق اکبر کو. اور تم صدیق کی بات کرتے ہو، جب رسول خدا سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، سو تو نہیں گئے؟ رخصت ہونے لگے. صدیق اکبر کی چھوٹی سی بچی ہے جس کا نام ہے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سارے زور سے کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تم بالکل ہی خرچ نہیں ہونے دیتے، سارے ڈیپو کا آٹا کھاتے ہو کیا؟ حضور نے فرمایا توجہ کرو، فرمایا اسما میرا کسی کو پتہ نہیں بتانا، خبر نہیں دینی. نبی کا کتنا بڑا یقین ہے صدیق کے بچوں پہ. ایک ہمارے بچے ہیں، اگر کوئی دروازے پہ آ کر کنڈی کھٹکھٹائے، گھنٹی بجائے، اندر بچہ آتا ہے، ابا جی تانو فلانا بندہ باہر بلانا ہے. ابا جی نے پیسے دینے ہونا کسی کے، پھر کیا جنگا جا کے کہہ دے ابا جی کر رہے نہیں، تو بچہ بیچارہ باہر جا کے کہ ابا جی کہہ دے کر رہے نہیں. ایک ابو بکر کے بچے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین ہے. فرمایا اسما ہماری اطلاع نہیں کسی کو دینی، خبر کسی کو نہیں بتانی. سر پہ ہاتھ پھیرا رحمت والا صلی اللہ علیہ وسلم. خدا کی قسم وہ سر کتنا برکت والا ہوگا جس سر پہ امام الانبیاء کا ہاتھ پھر رہا ہے. تشریف لے گئے. اب میں تمہیں ایک اور تصویر بتاؤں. مکے والے کافروں کا بھی عقیدہ ہے. جب وہ آئے نا ابو جہل وغیرہ بڑے بڑے، اور وہ پچھلی بات یاد کرو تاکہ بات سمجھ میں آئے.
ابو جہل اتبا صاحب ابو لہب آئے نا جنہوں نے وہ کھڑے کر رکھے تھے نوجوان تلوار دے کے، آج کیا دیکھے وہ تو دما دم مسکلندر ہو رہے گا. اس نے کہا سبھی سو کیا کر رہے ہو؟ بولا اس نے میری آنکھ میں مٹی پھینکی، اس نے میری آنکھ میں مٹی پھینکی. کہنے لگے چلو سب کی پڑ گئی، پر وہ اندر والی بات تو بتاؤ. اندر دیکھا تو حضور وہاں تھے ہی نہیں. اب ایک نقطے کی بات ہے، ان کو چاہیے تھا کہ وہیں سے بلال کا گھر دیکھتے، سعد ابی وقاص کا گھر دیکھتے، اوروں کا گھر تلاش کرتے، اوروں کا گھر تلاش کرتے، تلاشی لیتے. یہ کافر اس حجرے میں جب حضور نہیں ملے سیدھے ابو بکر کے دروازے پہ آئے ہیں. ارے مکے کے کافر کا بھی عقیدہ ہے کہ اگر نبی اپنے حجرے میں نہیں تو صدیق کے یہاں ضرور ملے گا. نبی اور صدیق کی جدائی کا قائل ابو جہل بھی نہیں. اتبا صاحبہ بھی صدیق اور نبی کو جدا نہیں مانتا. اکٹھے ہو کے سیدھے آئے اور دستک دی. سیدہ اسما باہر نکلی. مورخین نے لکھا ہے حضرت اسما کو جب حضور نے حکم دیا تشریف لے گئے، جھولی پھیلائے بیٹھی ہے صدیق کی بیٹی. مالک میرے امانت ہے میرے پاس کالی کملی والے کی، مجھے ثابت قدمی عطا فرمانا. ابو جہل آیا، دستک دی. سیدہ اسما باہر نکلی. لگتے جگر بیٹی میرا ابا کہاں ہے؟ تمہارا نبی کہاں ہے؟ تم کون ہو تو پوچھنے والے؟ تم کون ہو پوچھنے والے؟ یہ چمچے کڑچے تو پرانے زمانے سے چلے آ رہے ہیں نا. کئی آگے بڑھے. کافی دس دے تو نہیں چھان دی، یہ مکے کا بڑا چودھری ہے، یہ مارے گا تینوں نہیں دسے گی. سیدہ اسما کہنے لگی تم 4-5 چودھری اور رئیس ہو، سارے مکی کو اکٹھا کر کے لاؤ، بہادروں کو بلاؤ، نوجوانوں کو اکٹھا کر کے لے آؤ، سارا مکہ لاؤ. رب ذوالجلال کی قسم صدیق کی بیٹی اسما سے کالی کملی والے کا پتہ پوچھ کے دکھاؤ. تم نے پوچھ سکتے، تجھے مار پڑے گی، تجھے بتانا پڑے گا. کہنے لگی جاؤ جاؤ، مارنے والے میں نے دیکھ رکھے ہیں، تم مارو گے اور کیا کرو گے؟ کہنے لگی آج تک تم نے کس کو نہیں مارا؟ تم نے بلال کو مارا، تم نے ابو بکیہ کی پسلیاں توڑی، تم نے ابو جندل کی چمڑے اٹھیڑے، تم نے لبینہ کا چمڑا اٹھیڑا، تم نے سمیہ کے تیر کر ٹکڑے کر دیے. کیا بگاڑا؟ اپنا ہی تم نے نقصان کیا. اور تم ابو بکر کی بیٹی سے یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ میں کالی کملی والے کا راز بتاؤں. اور صرف یہ بات گفتگو میں ختم نہیں ہو گئی. کہنے لگی بات کیا ہے؟ مار پڑے گی تو کوئی بات نہیں، الفت میں برابر ہے وفا ہو یا کہ جفا ہو. الفت میں برابر ہے وفا ہو یا کہ جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے کر دل میں مزہ ہو. اور مارنے والوں تم مار دیکھو، ابو جہل نے ابو بکر کی بیٹی کے سر کے بال پکڑے، گھما کر پتھر میں سے مارا. صدیق کی بیٹی کی پیشانی نوکدار پتھر میں لگی، لہو کی تار دور جا کے پڑی. کہتی ہے مارنے والا تم میرا قیمت تو بنا سکتے ہو، پر امام الانبیاء کا پتہ مجھ سے نہیں پوچھ سکتے. اور خدا کی قسم یہ گھر کتنا برکت والا ہے. ابھی وہ مار کے گئے ہیں، اماں کو کہنے لگی کھانا تیار کرو، رات نہ گزر جائے، ان سلاخ پہاڑوں پہ سے گزر کر میں اپنے محبوب کو کھانا دے کے آؤں.
تجھے اگر کوئی جیل میں ایک دن کھانا پہنچا دے ساری عمر احسان مانتا ہے، ابو بکر کے گھر سے ساری عمر کھانا گیا، کار میں گیا جہاں کوئی نہیں جاتا تھا ڈر کا مارا۔ حضرت اسما جب کھانا لے کر کے پہنچی ہیں، محمد مدنی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، منہ سوجا ہوا ہے، فرمانے لگی اسما تیرے منہ کو کیا ہوا؟ عرض کرنے لگی کچھ نہیں، فرمایا نہیں کچھ تو ہوا۔ اسما رو پڑی، او میرے آقا رات آ گئے تھے، انہوں نے مجھے گھما کے پتھر میں مارا، میرے نرم و نازک چہرے پہ ابو جہل نے تماچے مارے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والی جھولی پھیلا دی، الہ العالمین ابو بکر کے گھرانے پہ کرم کر دے، میری وجہ سے چھوٹی چھوٹی بچیوں نے بیمار کھائی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کندھوں پہ سوار کر کے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے چلے۔ نفسیاتی بات آپ سے پوچھ لوں، جب کندھوں پہ سوار ہوئے ہوں گے تو رحمت للعالمین کے رحمت والے ہاتھ کہاں رکھے گئے ہوں گے؟ سر پہ۔ میں اتنی بات کہوں تو میرا کیا جرم ہے؟ اور اسے کچھ نہ کہو جس کے سر پہ امام الانبیاء کے دونوں ہاتھ رکھے، جس کے کندھوں پہ حضور سوار ہیں، جس کے سر پہ رحمت والے ہاتھ ہیں۔ 3.5 میل 4.25 میل کی شدید ترین چڑھائی ہے، خالی آدمی نہیں چڑھ سکتا۔ اللہ پاک نے جب مجھے بلایا، غار ثور پہ جانے کا بڑا شوق تھا، بڑی شدید چڑھائی ہے، بڑی سخت چڑھائی ہے، عورتیں رستے میں بیٹھی۔ اب حج کرنے کے لیے تو عورت مرد تیار ہوتے ہیں، کبھی کسی نے آج تک 2 مہینہ پہلے بیٹھ کر کبھی کسی نے سیکھا بھی کہ اللہ کے دربار میں چلے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں چلے ہیں، بے ادبی نہ ہو جائے، ہمیں طریقہ سکھاؤ، کوئی بھی نہیں سیکھتا، ہار پہن لے اور چلتی ہے۔ تو وہاں غار ثور کے راستے میں عورتیں بیٹھی تھی، آپس میں کہنے لگی سونے نبی تینوں کی پئی سی پہاڑا تو چڑھ بیٹھا۔ ایک کہنے لگی کافر تو مار دے سن اتنے آ کے لکے سی، وہ کہنے لگی پھٹے منہ انہوں نے مارا نارا توڑ چمڑیا۔ تیسری کہنے لگی انہوں نال تو جیڑی بڑی ہو سادے نال بری بڑی اچھی میں چڑھی گئی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار تک لے گئے، حضور کو بار ٹھہرا دیا، آپ غار کی صفائی کی، کوئی موذی جانور محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دے دے، پریشان نہ کر دے۔ اندر جا کے ہاتھ لگا کر میں دیکھ کے آیا ہوں 14 سوراخ ہیں، اور ہر چیز بدل گئی، وہ جیسی اس دن تھی آج بھی وہی ہے۔ اور میں نے ہاتھ ڈال کر دیکھا ہے، ہر سوراخ اتنا بڑا ہے کہ پورا ہاتھ داخل ہو جائے، اتنے بڑے بڑے سوراخ ہیں 14۔ عشق کا کمال دیکھو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا ایسا نہ ہو میرے محبوب کو کوئی موذی جانور تکلیف دے دے، اپنا کرتا اتار کر ننگا ہو گیا۔ صدیق اکبر نے وہاں کپڑے کی دکان تو نہیں کھول رکھی تھی، کرتا ہی تھا اور وہ اتارا، اور اس کی چھوٹی چھوٹی لیریں بنائی، چھوٹے چھوٹے چیچڑے بنائے، کتر بنائے، اور ہر سوراخ میں تھوڑی تھوڑی کتر رکھ دی۔ اگر ٹھوک کے بھرتے 2 ہی سوراخوں میں آ جاتا کرتا، یہ تو بہت بڑا تھا کرتا، تو کتنا بڑا ہوگا، وہ 14 سوراخ ہے۔
ایک کے لیے وہ کتر بھی نہ بچی. وہاں ابو بکر صدیق نے اپنا پیر لگا کر آڑ کر دی, ادھر سے کوئی نہیں آ سکے گا. اب توجہ کرنا, 13 سوراخوں میں کپڑا ہے تھوڑا تھوڑا رکھا ہوا, اور سانپ ایسا موذی جانور ہے کہ دریا کا, نہر کا, جدھر سے پانی بہ کے آتا ہو یہ ادھر کو بھی چڑھ جاتا ہے پانی کے ذریعے. پرنالا زمین پہ پڑتا ہے نا کوٹھے کا, اس پانی کے ذریعے الٹا کوٹھے کے اوپر سانپ چڑھ جاتا ہے. کتنی طاقت ہے اس میں. تو اندازہ لگاؤ وہ جو سانپ اندر ہے وہ ان 13 سوراخوں میں جا کر کیوں نہیں ٹکر مارتا جہاں ٹکر رکھی ہوئی ہے ذرا سی. وہ تھوڑا سا اشارہ کرے ٹکر پڑے کو گر جائے گی, وہ تیسرا پڑے کو گر جائے گا. مگر اندازہ لگاؤ سانپ پہلے سوراخ میں نہیں جاتا, دوسرے میں نہیں جاتا, تیسرے میں نہیں جاتا, چوتھے کی طرف نہیں جاتا, 5واں, 6واں, 7واں, 8واں, 9واں, 10واں, 11واں, 12واں, 13ویں سوراخ کی طرف نہیں جاتا. وہ اس 14ویں کی طرف کیوں آیا جہاں ابو بکر کا پیر لگا ہوا ہے. گویا سانپ کا بھی عقیدہ ہے اگر نبوت کا دیدار کرنا ہو تو صدیق کے پاؤں چاٹنے پڑیں گے. ان 13 سوراخوں میں سے کیوں نہیں گیا, ادھر کو کیوں آیا وہ؟ پھر سانپ نے اپنے منہ میں زہر خود نہیں پیدا کیا, یہ پروردگار عالم نے پیدا کیا. زہر تو چڑھنا ہی تھا. صدیق کے بدن میں زہر پھیلا, تکلیف ہوئی, مگر قربان جاؤں محبوب کو تکلیف نہ دی. سوئے ہوئے ہیں, آرام فرما رہے ہیں, حرکت نہ کی. صدیق اکبر نے حرکت نہ کی. تکلیف میں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آج تیرا بچہ ماں کی گود میں روے گا, ماں کے دامن پہ آنسو پڑیں گے, بہن کی گود میں روے گا, بہن کے دوپٹے پہ آنسو پڑیں گے, خالہ کی گود میں روے گا, خالہ کے دامن پہ آنسو پڑیں گے, نانی کی گود میں روے گا, نانی کے دوپٹے پہ آنسو پڑیں گے. خدا کی قسم صدیق اکبر روئے, آنسو رخ مصطفیٰ پہ پڑے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ پر جب آنسو ٹپکے تو حضور بیدار ہوئے. فرمایا ابو بکر کیوں روئے؟ عرض کیا قدم کے نیچے تکلیف ہے؟ فرمایا واہ تجھے کیا پرواہ ہے, تیرے پاؤں کے نیچے زہر ہے, تیری جھولی میں 2 جہان کا تریاق موجود ہے. او صدیق تیرے پاؤں کے نیچے تکلیف ہے, تیری جھولی میں راحت ہے, تیرے پاؤں کے نیچے دکھ ہے, تیری جھولی میں 2 جہان کا سکھ ہے, تیرے پیر کے نیچے کانٹا, تیری جھولی میں 2 جہان کا پھول موجود ہے. لا ادھر کر اپنا پیر, ادھر کو کیا, منہ مبارک میں سے لعاب لیا اور اپنے ہاتھوں سے صدیق کے پیر کے نیچے مل دیا. یہ ثابت کر دیا لوگا صدیق کو کچھ نہ کہو, سر سے لے کر پیر تک صدیق میرا ہی میرا ہے. میرا ہے یہ. میں قدموں کے نیچے باقی جگہ رہ گئی تھی, یہاں بھی لعاب لگا کر ثابت کر دیا. سر پہ ہاتھ میں نے رکھے, جولی میں سر میں نے رکھا, کندھوں پہ سوار میں ہوا, یہ سر سے لے کر پاؤں تک صدیق میرا ہے. خبردار کسی نے اگر صدیق کو کچھ کہا. اور فرمایا صدیق سوئے تو نہیں آپ لوگ؟ فرمایا صدیق ایک بات یاد رکھ, اب تھوڑی سی زیادہ توجہ دو کہ بات سمجھ میں آئے گی. فرمایا مکے والے دشمن تھے میرے, مکے والے دشمن ہیں اس وقت میرے, پکڑنا مجھے چاہتے ہیں. مکے والے دشمن میرے, معاملہ ہے غار کا اور قیام ہے 3 دن کا. مکے والے دشمن میرے, معاملہ غار کا, حصہ ہے غار کا, وقت ہے غار کا. مکے والے دشمن میرے, معاملہ ہے غار کا, قیام ہے 3 دن کا. صدیق آرام میرا, پہرے داری تیری. آرام میرا, پہرے داری تیری. کل دشمن ہوں گے تیرے, معاملہ ہے مزار کا,
اور وقت ہے قیامت تک کا، ابو بکر آرام تیرا، قیامت تک پہرے داری میری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ صدیق اکبر زندہ باد، نعرہ صدیق اکبر زندہ باد۔ فرمایا ابو بکر دگنے بدلے چکاؤں گا، دگنے بدلے چکاؤں گا، دشمن میرے، معاملہ غار کا، قیام 3 دن کا، آرام میرا، پہرے داری تیری، کل معاملہ آئے گا مزار کا، دشمن ہوں گے تیرے، اور معاملہ ہے قیامت تک کا، ابو بکر پہرے داری میں محمد الرسول اللہ کی۔ آج ڈھولی تیری، ہر میرا، کل مزار میں ڈھولی میری، ہر تیرا۔ کون مقابلہ کرے ان حضرات کا؟ محمد مصطفیٰ سب کہتے صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سید عائشہ صدیقہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے آنگن میں، ویڑے میں، صحن میں، چاندنی رات میں کھڑے، ستارے جگمگا رہے ہیں۔ حضور نے یوں دیکھا، حضرت عائشہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ کسی کی اتنی نیکیاں بھی جتنے آسمان کے ستارے؟ فرمایا ہاں، فاروق کی نیکیاں ستاروں سے زیادہ ہے، فاروق کی نیکیاں ستاروں سے زیادہ ہے۔ عرض کیا میرے آقا میرے باپ کا کیا حال ہے؟ فرمایا ایسا ابو فاروق کی ساری عمر ایک طرف، تیرے باپ کی ایک رات ایک طرف۔ وہ اتنی بڑی عظمتوں کا مالک ہے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، توجہ کرنا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سب کیا رضی اللہ تعالی عنہا روٹیاں پکا رہی ہیں، حضور تشریف لے آئے، فرمایا ایک روٹی میں بھی پکاؤں گا۔ عرض کیا میں خادمہ موجود ہوں، میں نوکرانی ہوں، میں آپ کی خدمت گزار ہوں، میں پکاؤں گی۔ فرمایا نہیں ایک روٹی میں بھی پکاؤں گا۔ پیڑا بنایا، روٹی بنائی، تندور میں لگا دی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میری پکائی ہوئی روٹیاں کبھی سے پک گئی، میں جھانک جھانک کے تھک گئی، اس روٹی کو جس کو حضور نے پکایا بنایا تھا اس کا پانی خشک نہیں ہوتا۔ کافی دیر کے بعد میں نے عرض کیا میرے آقا میری پکائی روٹی تو کبھی سے پک گئی، یا آپ کی پکائی ہوئی روٹی کا تو پانی بھی خشک نہیں ہوا۔ فرمایا میری عائشہ تو نہیں جانتی، جس شے کو میرا ہاتھ لگ جائے آگ اس کے قریب نہیں